قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا اللہ فرمائے گا محبوب اپنی امت میں سے کسی کو آگے کرو کہ جس سے حساب شروع کرے. حضور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرے. اللہ فرمائے گا محبوب جس نے آپ کے ساتھ کبھی حساب نہیں کیا ہم بھی اس سے حساب. جس نے اپنا مال حضور پہ بے حساب ہی لٹایا ہے. حضرت بلال حبشی کو خرید کے لائے, حضور کی خدمت میں پیش کیا. میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے کچھ رقم نکال کے عطا کی. لو ابو بکر بلال کی خریداری میں یہ میرے پیسے بھی شامل کر لو. صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ یا رسول اللہ جو میں دے کے آیا ہوں وہ بھی آپ کے تھے. بلال بھی آپ کا ہے, ابو بکر بھی آپ کا ہے. اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دو پھر تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا. ایمان کا ذائقہ کبھی چکھا ہے آپ نے؟ ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دو. میں حضور کا ہوں, میری ہر شے کے مالک حضور ہے. پھر تمہارے دل کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی. اور اس مشرب کے امام حضرت صدیق اکبر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ بھی آپ ہی کا تھا. حشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا محبوب جس نے آپ سے کبھی حساب نہیں کیا ہم بھی اس سے حساب نہیں کریں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے. حضور نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہے, سفر میں بھی, حضر میں بھی, غار میں بھی اور مزار میں بھی. پتہ نہیں حضرت صدیق اکبر نے کیسی وفائیں پیش کی ہیں کہ یار غار اب ضرب المثل بن گئی ہے. کسی کی گہری دوستیں دیکھیں نا کہتے ہیں یہ اس کا یار غار ہے. تو یار غار کی اصطلاح شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے. حضرت صدیق اکبر نے یوں وفائیں پیش کی کہ یار غار تو پھر لفظ ہی ضرب المثل بن گیا. حضرت صدیق اکبر گھبرائے تھے, دشمن دروازے پہ آ گئے کہیں حضور تک نہ پہنچ جائے. میرے آقا کریم نے فرمایا نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب آگے پڑھیں قرآن کیا کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں حضور کو تو ہمیشہ ہی سکینت حاصل ہے. اس آیت میں جو سکون نازل کرنے کا ذکر ہے اس مقام پر گھبرائے حضرت صدیق اکبر تھے, اللہ نے ان کے سینے پہ تسکین نازل فرمانی ہے. میں اس ہستی کی کیا شان بیان کروں کہ جن کا دل گھبرائے تو اللہ تسکین نازل فرمانا ہے. اللہ ان کے سینے پہ سکون نازل فرما رہا ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے. اور آگے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, کافروں کے قول کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اور اس کو پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. دو صفتیں بیان ہوئی, اللہ غالب بھی ہے اور بڑے قابل غور ہیں یہ الفاظ. 21ویں صدی کے اس جمعے پر بیٹھ کر بڑے قابل غور ہیں قرآن کے یہ الفاظ. واللہ عزیز, اللہ غالب ہے. اللہ کسی کی گردن اتنی موٹی نہیں کہ دستے قدرت میں نہ آ سکے. واللہ عزیز, حالات کبھی ایسا رخ نہیں اختیار کر سکتے کہ معاذ اللہ کوئی کہے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے قابو میں نہیں ہے. حالات تو پیدا ہی اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا حکیم, وہ حکمت والا ہے, غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.